یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم سے مراد وہ نابالغ بچہ ہے جس کے ماں باپ یا صرف باپ وہ فوت ہو جائے اور وہ بچہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو، جوان نہ ہوا ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، جو باپ کے سائے سے محروم ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ باپ کے حوالے سے زیادہ تاکید اس لیے ہے کہ باپ گھر کا کفیل ہوتا ہے، گھر کی ذمہ داری باپ کے کاندھوں پہ اور اس کے سر پہ ہوتی ہے۔ جن گھروں کے سربراہ زندہ ہوں، تندرست ہوں اور گھر والوں کی سربراہی کر رہے ہوں، وہ گھر سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ اور کتنے ایسے گھر کے جن کے سربراہ دنیا سے چلے جائیں تو یتیم بچے اپنی ذہانت کے باوجود، محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود زمانے کی دوڑ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھانے والا، سلجھانے والا، انہیں اچھائی برائی کی تمیز کہنے بتانے والا وہ زیر زمین جا چکا ہوتا ہے، اور جو معاشرہ ہے، معاشرہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا۔ اس لیے اسلام نے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی عزت، تکریم، اس کا خیال اور اس کی نگہداشت، اس کے اوپر خصوصی زور دیا ہے۔ یتیم ایک تو پورے معاشرے کا بچہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بچے کے ماں باپ کو اس بچے کی جوانی تک زندگی دے اور وہ اپنے بچے کی خوشیاں دیکھیں، لیکن یہ خدا کے فیصلے ہیں اور ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اگر یتیم نہ ہو تو شاید بچوں کو ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کی ضرورت اور ماں باپ کی اہمیت کا یہ احساس نہ ہو۔ ہمیشہ انسان جس چیز سے محروم ہوتا ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ بیمار کو تندرستی کی قدر زیادہ ہوتی ہے، تندرست کو اتنی قدر نہیں ہوتی۔ بھوکے کو خوراک کی قدر زیادہ ہوتی ہے، جس بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کو اتنی رزق کی قدر نہیں ہوتی۔ ننگے کو لباس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی الماری میں کئی سوٹ لگے ہوئے ہوں اس کو لباس کی اتنی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس کا ماں باپ نہ ہو، کوئی اس یتیم سے پوچھے کہ ماں باپ کی کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، جس شخص کے ماں باپ زندہ ہوں اس کو اس چیز کا اتنا احساس اور ادراک نہیں ہوتا کہ ماں باپ کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ یتیم بچہ صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں، پورے معاشرے کے لیے امتحان ہوتا ہے، رشتہ داروں کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ جو صاحبان خیر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر رزق اور اپنے انعام سے نوازا ہے، یتیم بچہ ان کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یتیم کے مال سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے لوگو لا تاکلوا اموال الیتیم بالباطل، کہ دھوکے سے، فراڈ سے، جھوٹ سے، چوری سے، سینہ زوری سے، قبضے کے ذریعے کسی یتیم کے مال کو نہ کھاؤ۔ جب والدین فوت ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے عموماً اثاثہ چھوڑ کے مرتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ کام کرتے ہوتے ہیں۔ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بیوی بچوں کو پینشن ملتی ہے، اور جس وقت سرکاری ملازم اپنی ڈیوٹی کے دوران فوت ہوتا ہے اس وقت اس کی موت کے اوپر ان کو فنڈ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زمیندار ہے تو وہ زمین چھوڑ کے مرتا ہے، کوئی کاروباری ہے تو وہ کاروبار چھوڑ کے مرتا ہے۔ اب وہ حق تو اس کے بچوں کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات چاچو کی شکل میں، ماموں کی صورت میں، یا اور کوئی نامی گرامی جو رشتہ دار ہیں ان کی صورت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یتیم کے مال کو کفالت کے پردے میں ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کو پڑھائیں گے، یہ تو ہمارا بچہ ہے، ہم اس بچے کو دھو دیں گے، یعنی اس کو اچھے کپڑے دیں گے، ہمارا بچہ ہے، ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے، یعنی اس کو میڈیسن لے کے دیں گے، اس کا چیک اپ کروائیں گے، اس کا کھیل کود، اس کی ورزش، اس کی تعلیم ساری کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ اور اس سارا ہمارا بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے کہنے کے اندر ریزن کیا ہوتی ہے کہ جو اس کا باپ وراثت میں چھوڑ کے گیا ہے نا، کسی نہ کسی ہیلے سے، طریقے سے، ذریعے سے اس یتیم کے اس مال کو کھایا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ یتیم بچوں کا مال اس طرح باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ان کی کفالت کے نام پہ، ان کی تعلیم کے نام پہ، ان کی تربیت کے نام پہ، ان کی نگہداشت کے نام پہ، ان کی میڈیسن کے نام پہ، ان کا گھر بنانے کے نام پہ، ہاں جو ان کی ضرورت ہو وہ ان پہ ضرور خرچ کرو۔ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یتیم بچے کے والدین اس کے لیے بڑا اثاثہ چھوڑ کے یا بڑی مال و دولت چھوڑ کے یا کاروبار یا زمینیں چھوڑ کے جاتے ہیں، تو لوگ ان کی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدن وہ بھی یتیموں پہ خرچ نہیں کرتے۔ یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، جن کی ڈیوٹی
اب باہر سے تو کوئی بندہ اگر کوشش کرے گا تو لوگ ڈنڈے سوٹے نکال لیں گے, وہ کہیں گے ہم مر گئے ہیں جو تم آ گئے ہو, کیا ہم نہیں ہیں؟ تو جو ان کی وراثت میں چیز موجود ہوتی ہے لوگ اس کو خرچ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ یتیموں کا مال ہے. جب ان پہ مناسب خرچہ نہیں ہوتا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے عموماً تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں, ان کو پڑھایا نہیں جاتا. اگر ان بچوں کو کوئی مرض لائق ہو جائے تو وہ علاج سے محروم ہو جاتے ہیں. لوگ اس وجہ سے ان کے مال کو خرچ نہیں کرتے, ہاتھ نہیں لگاتے. جی فلاں بندہ یہ کہے گا, فلاں بندہ یہ کہے گا کہ یتیم بچے کا مال تھا, اس نے اتنا خرچ کر دیا, اتنا لگا دیا. اور ہم پنجابی میں کہتے ہیں لو جی نان کے کہیں گے داد کے کھا گئے, داد کے کہیں گے نان کے کھا گئے. تو یہ جو کھانا کھوانا ہے نا, اور یہ جو الزام سے بچنے کی کوشش ہے, یہ نقصان کس کا کرتی ہے؟ یتیم بچے کا نقصان کرتی ہے.